وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على أفضلهم محمد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكذلك فيه وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواہ ابن ماجہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اب دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اسلام کی باتیں جاننا آسان ہو گیا۔ پہلے تو ایسا تھا، آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے علم حاصل کرنا ہو تو مدرسے کو جانا پڑتا تھا، اور جا کے 1 سال رہتے، کبھی 2 سال بھی رہ جاتے، اور عام طور پر جو لوگ غریب بچے رہتے وہ علم دین حاصل کرتے، اور جو بڑے لوگ رہتے، مالدار لوگ، ان کے بچے دنیا کا علم حاصل کرتے۔ کوئی BA کرتا ہے، کوئی BBA کرتا ہے، کوئی MBA کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے۔ اور یہ پڑھنے والے جو مسلمان بچے تھے، غریب بچے، وہ بھی 100 میں 20 یا 15 رہیں گے، باقی 95% یا 90% سمجھیے سب دوسرا علم حاصل کرتے تھے۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ صرف علماء، مرد لوگ علم حاصل کرتے تھے، عورتوں کے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی صورت نہیں تھی۔ عام طور پر عورتیں دین کچھ نہیں جانتی تھیں، اس لیے کہ بہت سارے مسجدوں میں عورتوں کا آنا منع تھا، عورتیں نہیں آ سکتی تھیں، تو اس لیے وہ گھر ہی میں رہتی تھیں۔ جمعے کے خطبے میں اسلام کے بہت سارے احکام بیان کیے جاتے ہیں، مرد لوگ سن لیتے ہیں، لیکن وہ پہنچاتے نہیں اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ ایسا ایک زمانہ تھا، تو مدرسے میں جا کے علم حاصل کرنا پڑتا تھا، اور یہ قربانی ماں باپ نہیں دیتے تھے۔ نزدیک کا مدرسہ ہے 50-100-200 کلومیٹر پر تو ٹھیک ہے، زیادہ دور ہے 800-1000 کلومیٹر، تو ماں باپ بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہمارا بچہ وہاں جائے گا تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہوگی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ایسے وہ سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے اب علم، آپ کو مدرسے کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو ہے علم آپ کے گھر کو آتا، آپ جہاں بیٹھے مدرسہ وہاں آتا، علماء وہاں آتے۔ آن لائن کا پروگرام شروع ہو گیا تو لوگ آن لائن سے علم حاصل کرنے میں بہت دلچسپی لینے لگے، خاص کر جو لوگ کے ایجوکیٹڈ ہیں، خاص کر یہ انگریزی وغیرہ پڑھے ہیں، ان کو بھی دین سے ایک محبت پیدا ہوگی، دین کی باتوں پر عمل کرنے کا ایک شوق پیدا ہو گیا۔
تو اب علم حاصل کرنے کے لیے آداب بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ نے علماء کی فضیلت بہت بیان کی قرآن مجید کے اندر کئی جگہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین جاننے والے اور دین نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تمہارے جو لوگ ایمان لائے ان کے درجات کو بلند کرے گا، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قل ربی زدنی علما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو اللہ مجھے اور بھی زیادہ علم دے۔ تو علم کی دعا اللہ کے رسول کو سکھائی گئی، تو ایسے ہوا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار، عمل قبول ہونے اور قبول نہیں ہونے کی علامت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا، ہجرت کا ثواب ملے گا، اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ جو آدمی کے نیت اپنی خالص رکھتا ہے تو علم کا حصول بھی ایک عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو علم حاصل کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے معلم کو، مدرس کو بھی، پڑھانے والے کو بھی، پڑھنے والے کو پہلے اپنی نیت خالص کرنی ہے کہ ہم یہ اللہ کی رضامندی کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے خاص کر دنیاوی علم کے لیے ڈگری ملے گی، نوکری ملے گی، کمانے کا ذریعہ بن جائے گا، کھانا پینا آسان ہو جائے گا، خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ ایسا عام طور پر یہ جو عصری علوم پڑھتے ہیں، دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، ان کی نیت ایسے رہتی ہے۔ لیکن بعد میں ایسا بھی ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے اندر بھی نیت میں فتور پیدا ہو گیا، نیت میں غلط باتیں پیدا ہو گئیں۔ پہلے تو ایسا تھا کہ جامعہ اسلامیہ جاتے تھے ہم لوگ تو پڑھتے تھے، اس وقت ہم کو کچھ ایسے نہیں سمجھ میں آتا تھا، وہاں سے پڑھنے کے بعد ہم کو نوکری ملے گی، بڑے مدرسے میں پڑھائیں گے۔ نیت ہماری دین سیکھنے کی نہیں تھی، نیت ہماری کیا تھی کہ ہم جا کے پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آ کے کسی بڑی درسگاہ میں مدرس بن جائیں گے، بڑی تنخواہ ملے گی، 40,000 50,000 ملیں گے، اور اگر مبعوث ہو گئے تو پھر لاکھ روپیہ ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ ایسے نیت ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس نیت سے آپ کرتے ہیں کہ میں حلال کمائی کے لیے میں علم حاصل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن دینی علم حاصل کرنے کے لیے نیت خالص ہونا چاہیے، اس میں صرف اللہ کی رضامندی ہونا چاہیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا عالم بن جاؤں گا، مجھے دنیا کے لوگ علامہ کہیں گے، دنیا کے لوگ میری تعریف کریں گے اور میں بڑا عالم بن جاؤں گا۔ ایسا سمجھ کے علم حاصل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں پر جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی جس میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا ایک وہ عالم بھی ہوگا جس نے قرآن سیکھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تجھ کو علم دیا تھا قرآن کا، تو تم نے کیا کیا؟ کہے گا کہ اللہ میں تو علم کو پھیلایا، علم کو لوگوں کو سکھایا، سب کچھ کیا۔ اللہ کہے گا نہیں،
تو نے اس علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تیری شہرت ہو دنیا میں تیری شہرت ہو گئی، اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے۔ تو علم جو ہے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے، دوسری کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے اللہ کی رضامندی کے علاوہ۔ تو میں کہہ رہا تھا الحمدللہ یہ آن لائن کا پروگرام شروع ہونے کے بعد مدرسہ آپ کے گھر کو آ گیا، آپ کے روم کو آ گیا، آپ کی کار کے اندر آ گیا۔ بہت سارے لوگ کار چلاتے ہوئے وہ ڈال کے آن لائن جو ہے کوئی پروگرام سنتے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو قرات سنتے، ان کو مزہ ملتا، معنی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ان کو اچھا لگتا ہے۔ بعض لوگ علمی پروگرام ڈالتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، یہ سب جو تقریریں ہوتی ہیں ان کو سلیکٹ کر کے ڈالتے رہتے ہیں۔ تو مدرسہ آپ کے گھر کو آ گیا، آپ کے کمرے کو آ گیا، آپ کی کار کے اندر بھی آ گیا مدرسہ۔ علم سیکھنا بڑا آسان ہو گیا۔ علم سیکھنے کے لیے قربانی بہت دینی پڑتی ہے، آرام کی بھی اور دوسری باتوں کی بھی۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، مدرسے میں روکھا سوکھا کھا کے طلبہ علم حاصل کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ کبھی دوپہر کا کھانا ملتا بھی تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، صبح ناشتہ کیا شام کو کھانا ملتا، ویسا سب تھا۔ یہ بھی ایک قربانی تھی، کھانے پینے کی اور آرام کی قربانی تھی۔ دوسری قربانی یہ ہے آدمی کو محنت بہت کرنی پڑتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنا، سننا، یاد کرنا، پھر اس کو دہراتے رہنا، ایسے بھی ایک قربانی ہوتی ہے۔ اور آرام کی، وقت کی، سب کی قربانی دینی پڑتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتے، کئی سال کے بعد آتے تھے۔ خاص کر ہم دیکھتے ہیں محدثین کے اندر، جب تک وہ اپنے بستی سے باہر نکل کر علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے ان کا علم کامل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ سارے علماء ایک بستی میں نہیں رہتے تھے۔ کوئی بخارا میں ہے، کوئی سمرقند میں ہے، کوئی تاشقند میں ہے، اور کوئی ترمیز میں ہے، اور کہیں کوئی اور ہے۔ جاتے علماء، جا کے ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتنا سفر کیا، جا کے علم حاصل کیا اساتذہ سے، تو جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ علم آپ کے ہاں آ گیا ہے، اب آپ کو چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ایک دم سفید لباس، بال ان کے سنورے ہوئے، مسافر تو نہیں تھے اور مدینے والے بھی نہیں تھے، مدینے میں بہت کم لوگ رہتے تھے، ہر دوسرا آدمی پہچانتا تھا، یہ ہمارے محلہ کا ہے، یہ ہمارے گھر کا ہے، یہ ہماری فلاں کا ہے، اسے جانتے تھے۔ لیکن یہ آدمی جو آئے سفر سے آتے کہ تو لباس ان کا میلا ہوتا، بال ان کے پراگندہ ہوتے، نہیں ویسا نہیں ہے۔ تو یہ ہوا کہ صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، آ کے اللہ کے رسول کے سامنے ایسا بیٹھے کہ صاحب آپ کا گھٹنا اور اللہ کے رسول کا گھٹنا مل گیا، یعنی اتنے قریب آ کر بیٹھے۔ اب جو لوگ آن لائن حاصل کرتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہے، نہ پڑھانے والا کا ادب ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ تو سوتے سنتے بھی سنتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی سنتے ہیں، اور اپنے شیخ یا استاذ کے پاس بیٹھنے کی بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، تو اس طرح وہ ادب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ تو عام طور پر ایسے ہی تھا کہ پہلے ادب سکھایا جاتا تھا، کیسے پڑھنا چاہیے، طالب علم کے آداب کیا ہیں، مدرس کے آداب کیا ہیں۔ امام ابن عبد البر نے کتاب بھی لکھی
جامع بیان العلم و فضلہ، یہ کتاب انہوں نے لکھی، علم کے آداب کیا کیا ہیں وہ سب لکھا۔ خطیب بغدادی نے بھی کئی کتابیں لکھی اس سلسلے میں کہ صاحب آداب الراوی و سامع، کہ راوی اور سامع کے آداب کیا ہیں، یہ بھی انہوں نے کتاب لکھی۔ ایسے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جو یوٹیوب میں دیکھتے ہیں، آن لائن کلاس چلاتے ہیں، وہ ادب کا خیال نہیں کرتے۔ وہ کیسے بیٹھیں گے استاذ کے سامنے؟ استاذ تو ان کو نہیں دیکھتے کہ صاحب وہ کیسے بیٹھے ہیں، سوتے سوتے سنتے ہیں کہ نہیں چلتے پھرتے سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ چاہیے۔ پوری توجہ اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر آدمی بھٹک جاتا ہے، کہیں کا کہیں چلے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کیا بولے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب کیا بولیں گے، دونوں کو ربط رہتا، دونوں کو کنیکشن رہتا۔ پہلی باتیں نہیں سنیں تو بعد کی باتوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے آدمی ایسے ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے طالب علم کو مدرس کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے، ادب سے بیٹھنا چاہیے، قریب بیٹھنا چاہیے۔ اگرچہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں اور دوسروں کی مجلس میں ہزاروں آدمی رہتے تھے، اس زمانے میں اسپیکر وغیرہ کچھ نہیں تھا، لیکن آدمی کی آواز پہنچتی تھی اور اسی طرح مبلغ ہوتے تھے۔ 500 کے بعد ایک آدمی قال شیخنا، امام بخاری کوئی بات بولتے تو یہ لوگ بولتے قال شیخنا، پھر ان کو بلاتے، پھر وہ آدمی 500 کے بعد وہ بلاتے قال شیخنا، وہ سناتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، سفر بھی کرتے تھے۔ اب آن لائن والوں کو تو یہ سب مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب وہ ادب سے بیٹھتے نہیں بیٹھتے۔ یہ جو اللہ کے رسول کے پاس قریب آ کر بیٹھے حضرت جبریل علیہ السلام، اس سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ صاحب طالب علم کو استاد سے قریب بیٹھنا چاہیے، نزدیک بیٹھنا چاہیے اور ان کی بات توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں ایک مرتبہ تقریر کی تو بہت پسند آئی تقریر لوگوں کو۔ انہوں نے پوچھا موسیٰ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو محدود علم تھا اور نبی تھے اپنے زمانے کے، اور نبی سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے دین کا۔ تو انہوں نے کہا لا عالم، میں نے بھی سمجھتا کہ مجھ سے بھی بڑے کوئی عالم ہیں۔ تو اللہ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا ہمارے ایک بندے ہیں، ان کے پاس جا کر تم علم سیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنے غلام کو لے کر ساتھ ساتھ گئے بہت دور گئے جی۔ جانے کے بعد بہرحال ان سے ملاقات ہو گئی۔ 3 مرحلے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ میں جب تک کوئی بات تم کو نہ بولوں مجھ سے نہیں پوچھنا۔ تو ہاں ٹھیک ہے، میں صبر کروں گا، نہیں پوچھوں گا۔ تو پہلے تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ جب کشتی لے جا کے ان کو پہنچا دی تو پیندے میں سوراخ کر دیا خضر علیہ السلام۔ وہ نبی تھے یا کون تھے اللہ کو معلوم، لیکن ایک نبی غیر نبی کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ خضر علیہ السلام بھی اپنے خاص زمانے کے اور خاص احکام کے نبی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا، کہا کہ صاحب یہ لوگ تو ہم کو مفت میں لا کر یہاں تک پہنچائے، آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا پیندے میں۔ کہا کہ میں نے کہا تھا نا جب تک میں تم کو نہیں بتاؤں گا خاموش دیکھتے جانا۔ کہا ٹھیک ہے، میں بھول گیا، اب آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ صاحب ایک بستی میں گئے، بچے کھیل رہے تھے، بہت خوبصورت ایک بچہ تھا۔ خضر علیہ السلام اس کو پکڑے اور اس کو کاٹ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اتنا پیارا بچہ، بے گناہ بچہ، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تک میں نہیں بتاؤں گا
پوچھنا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب میں اگر پوچھوں گا تیسری مرتبہ اسے غلطی کروں گا تو پھر ہمارا اور آپ کا ختم ہو جائے گا سفر۔ پھر گئے ایک بستی کے اندر، وہاں جا کے لوگوں سے بھوک لگی تھی، کھانا مانگے، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام آ کے ایک جگہ بیٹھے تو وہاں ایک دیوار تھی، وہ دیوار ذرا گرنے لگی تو خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے کھڑا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صاحب دیکھو، آپ نے یہ سب کیا تو کچھ مزدوری لے لیتے اس کی، تاکہ ہم لوگ کھانا لے کر کھاتے۔ کہا خضر علیہ السلام نے ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ آپ کا میرا سفر ختم ہو گیا۔ 3 کام میں نے کیوں کیے تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ جو کشتی تھی اس کے پیندے میں اس لیے سوراخ کیا، اس بستی کا جو راجہ بادشاہ تھا جو بھی اچھی کشتی ملتی اس کو چھین لیتا، چھین کے اپنے کشتی میں ملا لیتا۔ اس لیے میں نے سوچا اس میں سوراخ کر دیں گے تاکہ وہ بادشاہ نہیں لے گا اس کشتی کو، اور یہ لوگ لکڑا مار کے ٹھیک کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو لڑکے کو میں نے قتل کیا ان کے ماں باپ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، یہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ اس کے لاڑ پیار میں گمراہ ہو جاتے، بچے کی باتیں مان کے وہ خود بھی دور ہو جاتے دین سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ صاحب ان کو دین پر قائم رکھے، اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو میں نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اور تیسری بات جو میں نے کی، یہ دیوار گرنے والی تھی تو یہاں چند یتیم بچے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے والد بہت نیک تھے۔ اس زمین کے پاس دیوار کے نیچے انہوں نے بچوں کے لیے کچھ خزانہ چھوڑا ہے، بڑے ہونے کے بعد ان کو یہ دے دیا جائے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ نہیں ملتا، اس لیے میں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ میری تینوں کاموں کا جواب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، علم حاصل کرنے کے لیے رات دن گئے، تھکتے بھی نہیں تھے۔ علم کا شوق جب ہوتا ہے آدمی تھکتا نہیں ہے، بیزاری رہتی ہے تھوڑی دیر میں تھک جاتا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کتنی دور گئے جی؟ بہت دور گئے، جا کے وہاں ان کو معلوم ہوا کہ یہاں وہ آدمی ہیں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس محنت کو دیکھیے، کتنی محنت کی انہوں نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو وہ میں نے کہا آن لائن میں یہ تو نہیں ہے، اب کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، مدرسہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، آپ کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تو اس طرح بہت فائدہ تو اس کا ہے، لیکن یہ ہے کہ صاحب ادب جو ہونا چاہیے استاذ کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے علم حاصل کرنے کے 6 درجے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے 6 درجے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے نیت خالص کریں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، عمل کا دار و بدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی جو نیت کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس طرح پہلا مرحلہ ہے نیت خالص رہنا چاہیے، ہم اس علم کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے۔ پھر دوسرا درجہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے اچھے استاذ کی تلاش، عالم ہو، تقوی والا ہو، دیندار ہو، ویسے عالم کی تلاش کرنا چاہیے۔ اب یہ تو طالب علم ہے، اس کو کیسے معلوم کس کے پاس علم ہے، کس کے پاس تقوی ہے؟ کچھ لوگ مشہور ہو جاتے دنیا میں، بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، اللہ نے ان کو علم بہت دیا ہے، اس طرح لوگوں سے سن کے اچھے استاذ کو تلاش کر کے جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ عالم کو جو انتخاب کیا ان کو بھی دیکھتے رہتا ہے۔ لوگوں نے تو کہا بہت اچھے آدمی ہیں، نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، فلاں ہیں، لیکن یہ خود بھی دیکھتا ہے یہ عالم صاحب جو ہیں تقوی ہے کیا ان کے اندر، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں کیا، تہجد پڑھتے ہیں کیا، یہ سب بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد ان کے درس میں بیٹھتا ہے،
درس میں بیٹھنے کے بعد توجہ کے ساتھ ان کے درس کو سنتا ہے، سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کے بعد یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انما العلم بالتعلم، سیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ثم النشر، لوگوں کو پہنچاتا ہے کہ صاحب یہ دین کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ 6 مرحلے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو ان کا ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جو لوگ انگریزی وغیرہ پڑھے ہیں، ان کے اندر دین کا شوق پیدا ہوا اور وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب لوگ سمجھتے نہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دنیا کا علم تو 100 میں 90 آدمی حاصل کرتے ہیں مسلمانوں میں، دین کا علم کتنے لوگ حاصل کرتے ہیں؟ 100 میں 10، 100 میں 5 حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کو اہمیت معلوم نہیں۔ علماء کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کریں، جمعہ کے خطبوں میں اس کا ذکر کریں کہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ اور روزہ فرض ہے، ویسے دینی علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا مسئلہ۔ تو میں اپنے سارے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، اپنی نیت کو خالص کیجئے، اور آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام دیکھیے، اور کوشش کیجئے اگرچہ کہ آپ مدرس کو نہیں دیکھ رہے، مدرس صاحب کو نہیں دیکھ رہے، ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، توجہ آپ کی پوری طرح اسی طرف رہتی، اور اگر توجہ نہیں رہے گی تو پھر علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو ان باتوں کا آپ خیال کیجئے۔ کتنی حدیثیں اور کتنے علماء کے اقوال آتے ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کیا، تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایک مسلمان بغیر علم کے نہیں رہ سکتا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے پہلے وحی جو کی اللہ کے رسول کو، وہی تا اقرأ کا تھا، پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمہارے رب نے جو تم کو پیدا کیا تو اس کا پاک نام لے کر تم پڑھو، یہ ان کو بتایا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یہی آئی۔ اب مسلمان علم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، خاص کر دینی علم میں تو بالکل پیچھے ہیں۔ دنیا کے علم میں پیچھے ہیں تو اس کی کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ دنیا کا علم دنیا میں کام دے گا، قبر میں کام نہیں دے گا۔ قبر میں کام دے گا دینی علم، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، یہ سب سوال قبر میں ہوگا۔ اس لیے اس کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ دین کا شوق پیدا ہوا، بہت سارے لوگ علماء بھی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، بلکہ سارے علماء رکھتے ہیں، لیکن ہفتے میں 2 روزے جو رکھتے ہیں وہ ہے پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے، یہ روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن انگریزی پڑھ کے جو دین سیکھے تو وہ روزہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صاحب منڈے اور تھرسڈے روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد چاند کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں، یہ اخلاص کی نیت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سب ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ تقویٰ ہے، علم اگر کم بھی ہے ماشاءاللہ عمل ہے، تقویٰ زیادہ ہے، اور یہ علم اور تقویٰ جو ان کو حاصل ہوا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے علم حاصل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ دعوت کے کام کے لیے جاتے ہیں بستی چھوڑ کے، کوئی کہتا ہے کہ صاحب 1 ہفتہ، کوئی کہتا ہے صاحب 1 چلہ، 40 دن گھر سے باہر رہ کر تبلیغ کرنا، کوئی کہتا ہے کہ 1 سال، 2 سال تبلیغ میں رہنا۔ اب یہ سب بنیاد اس کی کچھ نہیں ہے۔ جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں جانا چاہیے، علم دینا چاہیے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، امریکہ سے انڈیا کو آئیں گے، انڈیا سے امریکہ کو جائیں گے، اور صاحب جاپان سے فلاں جگہ جائیں گے،
اور وہاں کے وہاں کے لوگ جاپان کو جائیں گے. نہیں، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں جائیے، اپنا علم پھیلائیے، لوگوں کو علم سکھائیے. تو مدرس کے بھی آداب ہیں، طالب علم کے آداب بہت زیادہ ہیں. ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. حلیۃ طالب العلم، یہ کتاب ہے بکر ابو زید کی. اس کی شرح بہت سارے لوگوں نے کی ہے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح مفصل شرح کی ہے کہ صاحب طالب علم کے آداب کیا کیا ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. اسی طرح دکتور عبدالرزاق عبد المحسن عباد، ان کے بھی بہت سارے لیکچر ہیں. طالب علم کے آداب کیا ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان سب کتابوں کا بھی موقع ملے تو پڑھیں. دوسری ایک سہولت جس زمانے میں یہ ہو گئی، پہلے عربی کتابیں ہوتی تھیں. آپ کو تو عربی نہیں معلوم. اب یہ جو آن لائن درس ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوگا جو کہ سنتے ہیں، عربی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، لیکن جب مدرسے میں جاتے ہیں الف با تا کیسے لکھتے ہیں، کیسے ان کا پروننسیشن ہے، وہ سب سکھاتے ہیں. لیکن آپ تو نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ انگریزی جانتے ہیں یا دوسری زبانیں جانتے ہیں، ٹرانسلیشن کا بھی انتظام اللہ نے اپنی مہربانی سے کیا. ہر کتاب کا ترجمہ مقامی زبان میں کرنے کی کوشش کرتے. ایک تو قرآن کے تراجم میں کتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا. حدیث ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، مقامی زبان میں بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. الحمدللہ اس کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی. اگر عربی ہی میں سارا دن ہوتا تو مشکل تھا پہچاننا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، ہم نماز بھی پڑھیں کہ صاحب انگریزی میں نماز پڑھیں. ایسا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ رب العالمین، آل پریز بی ٹو اللہ. ایسا نہیں کر سکتے. سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کے لیے ترجمے کا انتظام کیا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ سب ان باتوں کو سیکھیں، علماء سے جڑ کر رہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے علماء کے مسائل مختلف ہی ہوتے ہیں، ایک ہی طرز فکر کے، ایک ہی منہج کے علماء کے اندر کچھ اختلاف ہوتا ہے. آپ کو چاہیے اپنے استاد پر آپ بھروسہ کریں، ان سے سیکھیں اور ان کے رائے کو ترجیح دیں. اس لیے کہ آپ تو اس لائق نہیں ہیں کہ صاحب آپ دونوں کو کمپیئر کر کے کون سا صحیح ہے کون سا بہتر ہے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال آپ کے استاد جن پر آپ نے بھروسہ کیا ہے، بڑے علم والے ہیں، تقویٰ والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں، کیا بھائی ہے ایک ہی مسئلے میں کتنا اختلاف ہے، وہ بولتے کرو، وہ بولتے مت کرو، وہ بولتے جائز، وہ بولتے حرام، وہ بولتے ٹھیک ہے، وہ بولتے غلط ہے. میں سب کو چھوڑ دیا، میں علم ہی حاصل نہیں کروں گا، میں جاہلوں کی موت مر جاؤں گا. یہ سب مایوسی کی بات ہے. علم میں ویسے نہیں ہوتا. ہمیشہ اختلاف رہا علماء کے مابین. صحابہ میں بھی کتنے مسئلوں میں اختلاف تھا. اس کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کو کافر بھی نہیں بولے اور ایک دوسرے کی توہین بھی نہیں کیے. کہا یہ میرا مسئلہ ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے. ایسے کہتے تھے میری دلیل یہ ہے اور ان کی دلیل وہ ہے. اس طرح ایک ہی مسئلے میں اختلاف بھی ہوتا ہے. آپ کو بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. 2-3 ٹیوب سنیں گے، آپ یوٹیوب سنیں گے، وہ آدمی کچھ بولیں گے، یہ عالم صاحب کچھ بولیں گے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب ان کی بات لیں کہ ان کی بات لیں. آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ دونوں میں کمپیئر کر کے اس میں جو بہتر ہوگا اس کو لیں. اس لیے اپنے استاد پر بھروسہ کرنا بھی بعض مرتبہ ضروری ہوتا ہے. لہٰذا آن لائن میں علم حاصل کرنا بہت غنیمت ہے، بہت بہترین موقع ہے. آپ کو اس کے لیے ٹائم دینے کی الگ سے ضرورت نہیں، مدرسے میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب آپ اس کے لیے پروگرام سنتے ہیں توجہ سے سنیے، بیٹھ کر سنیے، ادھر ادھر توجہ مت کیجیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آفس میں آپ کام بھی کر رہے ہیں اور دینی پروگرام بھی سنتے ہیں، دونوں میں خلل ہو جائے گا. اس کو بھی برابر نہیں کر سکتے آپ اور اس کو بھی برابر نہیں کر سکتے. اس لیے وقت نکالیے. آپ کے پاس بہت سا وقت رہتا ہے. فجر کی نماز کے بعد کتنا وقت رہتا ہے. جو لوگ آفس وغیرہ کو جاتے ہیں ان کے لیے
پھر 4-5 بجے کے بعد بھی کتنا وقت رہتا ہے. اس کے لیے قربانی دینا پڑے گا آپ کو. وقت کی قربانی بھی دینا پڑے گا، آرام کی قربانی دینا پڑے گا، اور بہت ساری باتوں کی قربانی دینی پڑے گی. ان باتوں کا خیال کیجیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی علم حاصل کرنے، علم کو پھیلانے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ وہ علم دے مجھے جس سے نفع ہو. علماء نے لکھا ہے نفع والا علم وہ ہے حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ مجھے ایسے علم سے بچا جس میں عمل کرنے کا موقع نہ ملے، عمل کرنے کی توفیق نہ ملے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. آپ بھی جب بھی یہ سننا چاہتے ہیں تو فوراً یہ دعا پڑھ کے سنیں پروگرام. اللہ جو کچھ میں سنتا ہوں اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق دے، تو انشاءاللہ آپ بھی عالم باعمل بن جائیں گے. ایسا عالم جو عمل بھی کرتا ہے اور عالم بھی ہے، ان کو بولتے ہیں عالم باعمل. ایسے آپ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی جو کوتاہی ہے اس سے دور رکھے. علم کا شوق ہمارے دلوں میں اور زیادہ پیدا فرمائے، اور ہر علم کے بعد عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. خواہ وہ دعاؤں کا مسئلہ ہو، حلال حرام کا مسئلہ ہو، جائز ناجائز کا مسئلہ ہو، ان سب پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.